المنكر قالوا وكائن ذلك يا رسول الله قال وأشد منه سيكون كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكرا والمنكر معروفا أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ چلنے پھرنے والے ساتھی ذرا بیٹھ جائیں، تسلی سے بیٹھ جائیں، یا راستوں پر روڈ پر کھڑے ہوئے ساتھی بھی بیٹھ جائیں، جہاں ہیں وہیں بیٹھ جائیں۔ انتظام کرنے والے، سہولت کرنے والے، گاڑیوں کی دیکھ بھال کرنے والے، یہ سب بیٹھ جائیں۔ جی اردوش نہ سمجھتے ہیں، کنڑ میں بولنا۔ ارے یہ نوجوان اردو سمجھتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں؟ بیٹھ جاؤ، جہاں ہیں بیٹھ جاؤ، وہیں بیٹھ جاؤ۔ ہاں ماشاء اللہ، کھول لو اس کو، کھول لو، کھول کے بیٹھ جاؤ۔ بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، اللہ جل شانہ کا احسان و کرم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے دعوت و تبلیغ کے اس مبارک اجتماع میں ہم سب کو آنے کی اللہ نے توفیق دی۔ اللہ تعالی ہم سب کے آنے کو قبول فرمائے۔ دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ نے بہت چھوٹی سی زندگی دی۔ دنیا میں انسان ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے، چند سالہ زندگی ہے، گزار کے اسے واپس جانا ہے۔ اور یہ چھوٹی سی زندگی اللہ نے آزاد زندگی گزارنے کے لیے نہیں دی، من مانی کرنے کے لیے، من موجی کرنے کے لیے، جی چاہی زندگی گزارنے کے لیے اللہ نے نہیں دی۔ یہ چھوٹی سی زندگی اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریوں کے پورا کرنے کے لیے دی، کہ ذمہ داری پوری کرنا ہے، واپس جا کر اللہ کے پاس حساب دینا۔ اللہ جل شانہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ انسان اللہ کے دیے ہوئے تین اعضاء سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھاتا ہے۔ میں اکیلا بول رہا ہوں، آپ سب ماشاءاللہ سن رہے ہیں، تو کانوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں سب سے زیادہ۔ آدمی سنتا زیادہ ہے۔ پھر آنکھوں سے فائدہ اٹھاتا ہے کہ اللہ کی دی ہوئی آنکھ سے دیکھتا ہے، سمجھتا ہے، عبرت پکڑتا ہے۔ اور دل دماغ، اللہ نے دل دماغ دیا ہے، تو انسان دل دماغ سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ سب سے زیادہ یہ تین اعضاء کام کرتے ہیں، باقی وہ بھی کام کرتے ہیں لیکن اتنا نہیں۔ تو اللہ نے ان تین اعضاء کا ذکر کر کے فرمایا، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ کل اللہ کے پاس یہ پوچھا جائے گا کہ کان کہاں لگائے، آنکھیں کہاں لگائے، دل دماغ کہاں لگائے۔ یہ کل سوال ہوگا، پوچھا جائے گا، جواب دینا پڑے گا۔ ایسا نہیں کہ انسان
جواب دہی سے بچ جائے۔ یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے تھوڑا بہت اختیار دیا ہے، مرنے کے بعد یہ اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ دنیا میں انسان اچھل کود کرتا ہے، مرنے کے بعد سب ختم، اختیار ختم، اپنی مرضی سے کروٹ بھی نہیں بدل سکتا۔ تو وہاں جواب دینا ہوگا، سوال پوچھا جائے گا، جواب دینا ہوگا۔ تو دنیا کی چھوٹی سی زندگی آزادی کی نہیں ہے، منمانی کی نہیں ہے، ذمہ داریوں کے پورا کرنے کی زندگی کہ ذمہ داریاں پوری کرنا، جا کے جواب دینا۔ باپ بیٹے سے ناراض ہو گیا، بیٹا بات نہیں مانتا، ایک بار دو بار جی 4 بار 10 بار سمجھایا، بیٹا سمجھنے تیار نہیں، بات نہیں مان رہا ہے، تو باپ ناراض ہو کے کیا کہتا ہے؟ باپ ناراض ہو کے کہتا ہے کہ ہمارے گھر میں رہنا تو ہماری ماننا، اور اگر ہماری ماننے تیار نہیں ہو تو گھر چھوڑ کے چلے جاؤ، جہاں جی میں آئے زندگی گزارو، جیسے جی میں آئے ویسا کرو۔ ایسے ہی اللہ بھی ہم سے کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں دیکھو یہ ہمارا کمپاؤنڈ ہے، باؤنڈری ہے، آسمان و زمین، آسمان و زمین کا ہمارا کمپاؤنڈ ہے، آسمان و زمین کی ہماری باؤنڈری ہے، ہماری ماننا تو اندر رہو، ہماری نہیں ماننا تو پھر چھوڑ کے چلے جاؤ باہر۔ کہاں باہر چلے جاؤ؟ آسمان زمین کے باہر چلے جاؤ۔ جا سکتے ہیں؟ ارے بولو نا، جا سکتے نہیں جا سکتے؟ ہاں نہیں جا سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تنفذون الا بسلطان، یہ آسمان زمین کی باؤنڈری کے باہر تم نہیں جا سکتے۔ تو جب اندر رہنا ہے تو پھر بات مان کے زندگی گزارو، آزاد زندگی نہیں، ذمہ داریوں کے پورا کرنے کی زندگی، کہ مرنا ہے مر کے جواب دینا ہے، مرنا ہے اور مر کے جواب دینا ہے۔ اس لیے اس چھوٹی سی زندگی میں ہمیں ذمہ داریاں پوری کرنی۔ موت سے آج تک کوئی بچ نہیں سکا، کوئی بچا ہے؟ موت سے آج تک کوئی بچ نہیں سکا۔ موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج وہ تو کل ہماری باری ہے، سب کو جانا ہے۔ افلاطون ایک بہت بڑا حکیم گزرا ہے، افلاطون، اس نے اللہ تعالیٰ سے 2 دعائیں مانگی۔ اس نے اللہ سے کہا کہ پروردگار جی 2 باتیں بتا دیجئے، یہ کہ کب مرنا ہے، دوسرے یہ کہ کہاں مرنا ہے، کسی کو نہیں پتا ہوتا۔ اس نے اللہ سے مانگا، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، اللہ نے ان کو بتا دیا کہ کب مرنا ہے، کہاں مرنا ہے۔ تو اس نے ایک پلان بنایا موت سے بچنے کا۔ کیا بنایا؟ موت سے بچنے کا ایک پلان بنایا۔ اس نے جس جگہ مرنا تھا وہاں ایک بڑا ہال بنایا۔ اس بڑے سے ہال میں افلاطون نے اپنے جیسے 100 مجسمے بنائے، اپنے جیسے 100 مجسمے بنائے، اور ان 100 مجسموں کو کرسیوں پر بٹھا دیا۔
کرسی پر بٹھا کر 100 مجسمے بنائے، بیچ میں ایک کرسی خالی رکھی۔ اس نے کہا جب موت کا وقت اللہ نے بتا دیا ہے، جب موت کا وقت آئے گا تو میں جا کے بیچ کی کرسی میں بیٹھ جاؤں گا، ادھر 50 افلاطون، ادھر 50 افلاطون۔ تو اسرائیل علیہ السلام جب آئیں گے جان لینے کے لیے تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کنفیوز ہو جائیں گے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کیا ہو جائیں گے؟ کنفیوز ہو جائیں گے۔ ارے ایک افلاطون کی جان نکالنا ہے، یہاں 100 بیٹھے ہیں، کس کی نکالوں کس کی چھوڑوں، کون افلاطون کون نہیں؟ تو اب یہ ڈھونڈنے میں وقت لگے گا۔ اور حضرت اسرائیل علیہ السلام پہلے سے آ کے نہیں انتظار میں بیٹھتے، حضرت اسرائیل علیہ السلام نیکسٹ مومنٹ پہ آتے ہیں، آخری وقت میں آتے ہیں۔ کب آتے ہیں؟ آخری وقت میں، بالکل ٹائم کم رہتا ہے۔ اور اللہ نے موت کا ایک قانون بیان کیا، موت کا ایک اصول بیان کیا۔ کیا اصول؟ لا یستخدمون ساعتا ولا یستاخرون، 1 منٹ پہلے بھی جان نہیں نکال سکتے، 1 منٹ بعد بھی جان نہیں نکال سکتے۔ 8 بجے جان نکالنا ہے تو 7:50 پر 9 پر بھی نہیں نکال سکتے، 8:01 پر بھی نہیں نکال سکتے۔ تو افلاطون نے سوچا کہ حضرت اسرائیل آئیں گے 7:59، 8:50 پر 9 پر آئیں گے، 7:50 پر 9 پر آئیں گے، 8 بجے جان نکالنا ہے۔ وہ 1 منٹ اگر ان کو کنفیوز کر دیے تو کیا ہو جائے گا؟ 8:01 ہو جائے گا۔ 8:01 ہو گیا تو پھر لا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون، نہیں نکال سکتے۔ اب حضرت اسرائیل علیہ السلام جان نہیں نکال سکتے تو بچ گئی جان۔ تو اس نے پورا ہوم ورک کر کے ادھر 50 افلاطون ادھر 50 افلاطون بٹھا کر اب موت کے وقت کا انتظار کرنے لگا۔ لا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون، آگے بھی نہیں پیچھے بھی نہیں۔ یہ تو اللہ نے محاورتن کہا ہے، محاورے میں بولتے ہیں ایسا۔ دکان میں جا کے کچھ خریدتے نا تو خریدتے وقت پر کیا بولتے ہیں؟ یہ دکاندار جو ریٹ بولتا ہے اس ریٹ پر ہمیں بولتے ہیں کیا بھی کم جاستی نہیں کیا؟ انہیں بولے کم تو نہیں کرتا، جاستی کرا تو چلتا ہے۔ وہ جاستی ہمیں نہیں چاہ رہے، کیا چاہ رہے ہیں؟ کم کرانا چاہ رہے ہیں، لیکن کیا بولتے ہیں ساتھ میں؟ جی کم کے ساتھ میں وہ بھی بولتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہا؟ ایسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آگے نہیں ہوگا، وہ بتانا مقصد ہے، وہاں تو جاتا ہی نہیں پیچھے، لیکن محاورے کے طور پر اللہ نے بتا دیا آگے بھی نہیں ہوگا پیچھے بھی نہیں ہوگا۔ تو جب موت کا وقت آیا تو افلاطون جا کر بیچ کی کرسی میں بیٹھ گیا، ادھر 50 ادھر 50، بیچ میں افلاطون بیٹھا ہے۔ اتنے میں حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے دیکھا کہ 101 افلاطون ہے، تو حضرت اسرائیل نے کہا کہ افلاطون تو نے کام تو بڑا اچھا کیا ہے لیکن ایک فرق چھوڑ دیا ہے۔ تو نے کام تو بڑا اچھا کیا ہے، ایک فرق چھوڑ دیا۔ کوئی انجینئر بہت اچھی بلڈنگ بنائے، آپ کی 4 مینار کی مسجد بنی ہے ماشاءاللہ جی، اس میں کوئی آ کر کیا دکھائے؟ یہ فرق ہے، یہ ذرا جی اونچا ہو گیا، نیچے ہو گیا، یہ اوپر ہو گیا جی۔ کوئی بھی کام کرنے والا جب اچھا کام کرتا ہے اس کے کام میں کوئی فرق دکھاؤ تو اس کو غصہ آ جاتا ہے، اس کا خون گرم ہو جاتا ہے۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے جب آ کے کہا افلاطون تو نے کام تو اچھا کیا ہے لیکن ایک فرق چھوڑ دیا ہے، تو افلاطون کا خون گرم ہو گیا، وہ غصے میں کھڑا ہو گیا، کون سا فرق میں نے چھوڑ دیا ہے؟ تو حضرت اسرائیل نے فرمایا یہی کہ تو اکیلا بولتا ہے، تیرے ساتھ اور کوئی بولتے نہیں۔
اس کو بھی لے کر چلے گئے. کون؟ حضرت ابراہیم. تو موت سے کوئی بچا نہیں ہے، کوئی بچ نہیں سکتا ہے. مرنا ہے تو مر کے جواب دینا بھی، مرنا بھی ہے، مر کے جواب دینا بھی. تو زندگی آزاد نہیں ہے، زندگی ذمہ داریوں کا نام ہے. یہ زندگی ذمہ داریوں کا نام ہے. ذمہ داری کیا؟ ذمہ داری ہر انسان جو دنیا میں آیا، ہر انسان کی ایک پہلی ذمہ داری ہے اپنا ایمان بنانا، اپنا یقین بنانا، کہ مجھے اپنا ایمان بنانا ہے، یقین بنانا ہے. اور ایمان اور یقین کے بنانے کے لیے موقع، وقت کتنا؟ زندگی تک کا. جب تک موت نہ آ جائے اس وقت تک، کسی کو 50 سال، کسی کو 60 سال، کسی کو 70 سال، کسی کو 80 سال، کوئی بچپن ہی میں چلا جاتا ہے، کوئی ابھی جوان ہوا، سال 2 سال گزرے انتقال ہو جاتا ہے. ہر ایک کی الگ الگ زندگی ہے. جتنی بھی زندگی ملی وہ زندگی ایمان کے بنانے کا موقع ہے. اتنا وقت اللہ نے اس کو دیا ہے کہ اس وقت میں وہ اپنا ایمان بنائے، یقین بنائے. کیا بنائے؟ ایمان، یقین. کس بات کا یقین؟ کہ کل قبر میں جب رکھا جائے گا، کل قبر میں جب رکھا جائے گا تو قبر میں رکھنے والے ابھی 40 قدم نہیں جائیں گے کہ اتنے میں فرشتے آ جائیں گے. فرشتے آ کر اس کو اٹھا کر بٹھائیں گے اور بٹھا کر اس سے سوال کریں گے. 3 سوال. پہلا سوال، من ربک، کون ہے تیرا پالن ہار؟ کون ہے تیرا پالن ہار؟ دوسرا سوال، ما دینک، زندگی کے گزارنے کا طریقہ کیا تھا، دستور کیا تھا، کھانا کیسے کھاتے تھے، کپڑے کیسے پہنتے تھے، راستہ کیسا چلتے تھے، شادی کیسے کرتے تھے، موت مٹی کیسا کرتے تھے، گھر میں بیوی کے ساتھ کیسا رہتے تھے، بچے ماں باپ کے ساتھ میں کیسا رہتے تھے، ماں باپ بچوں کے ساتھ میں کیسا رہتے تھے، دکانداری کیسے کرتے تھے، مزدوری کیسے کرتے تھے، کھیتی باڑی کیسے کرتے تھے. یہ ما دینوں کا، یہ تمہارا دین کیا تھا، زندگی گزارنے کا طریقہ کیا تھا. اور تیسرا، قبر میں لٹا دیا گیا، فرشتوں نے اس کو اٹھا کے بٹھایا تو وہ برزخ ہے، وہ برزخ. تو برزخ میں نیچے، زمین کے نیچے کا حصہ برزخ. تو برزخ میں کیا ہے؟ یہ آڑ نہیں ہے جیسے یہاں بلڈنگاں ہیں نا، یہ مسجد پیچھے کی بلڈنگ کے لیے کیا بن گئی؟ آڑ بن گئی. تو وہاں برزخ میں کوئی آڑ نہیں ہے. اس کو اٹھا کر بٹھائیں گے تو ادھر ایسا اسے دکھائیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر اطہر میں زندہ ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے نظر آئیں گے. فرشتے دکھا کے کہیں گے ماذا تقول فی ھذا الرجل. فرشتے دکھا کے پوچھیں گے یہ جو بزرگ نظر آ رہے نا، یہ جو نورانی شخصیت دکھ رہی ہے نا، ان کے بارے میں تم کیا سمجھتے ہو، تمہارا کیا خیال ہے، ان کو پہچانتے ہو کہ نہیں پہچانتے ہو. یہ 3 سوال ہوں گے قبر میں. قبر امتحان کی جگہ نہیں ہے، دنیا امتحان کی جگہ ہے. ایگزام ہال کہاں ہے؟ قبر میں نہیں، ایگزام ہال جو ہے دنیا میں ہے. ان 3 سوالوں کا جواب دنیا میں لکھنا ہے. کیا کرنا ہے؟ دنیا میں جواب لکھنا ہے. ایگزام ہال میں ایگزام دیے نا، ارے آپ لوگ بھی ایگزام دیے نہیں؟ تو ایگزام ہال میں کیا کرتے ہیں؟ سوال کے جواب لکھتے ہیں. یہ جوابی پرچے پر، آنسر شیٹ پر جواب لکھتے ہیں. جواب لکھنے کے بعد میں پھر اس پرچے کو لپٹ کر وہاں جو بھی رہتے ہیں تو ان کے حوالے کر دیتے ہیں.
وہ لے کے رکھ لیتے ہیں، یہ امتحان گاہ سے باہر نکل جاتا ہے۔ پھر اس کے چند دنوں کے بعد کیا کرتے ہیں، وہ پورے ٹیچرز ماسٹر سب مل کر بیٹھ کر وہ جوابی پرچے نکال کر اس کے اوپر نمبر لگاتے ہیں۔ پرچہ کھول کے کیا جواب لکھا کیا نہیں لکھا اس کے اوپر نمبر لگاتے ہیں، پھر نمبر لگا کر پھر وہ آنسر شیٹ رکھ دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک دن آتا ہے جس دن پورے نمبرز ملا کر ایک کاغذ پر لکھ کر ریزلٹ آؤٹ کرتے ہیں۔ تو دنیا امتحان کی جگہ ہے، قبر نمبر لگانے کی جگہ ہے۔ قبر کیا ہے؟ جی آنسر شیٹ پر نمبر لگانے کی جگہ ہے، اور حشر کا میدان ریزلٹ آنے کی جگہ ہے۔ تو قبر میں جواب نہیں دے گا، جو جواب دنیا میں لکھا وہ جواب قبر میں اوپن ہوگا، آنسر شیٹ جواب کا پرچہ کھلے گا، اس پر نمبر لگیں گے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور۔ اللہ فرماتے ہیں جب قبر میں اٹھا کر بٹھایا جائے گا تو جب سوال کریں گے تو جواب دے گا نہیں۔ اللہ نے فرمایا حصل ما في الصدور، جو جواب اس نے لکھ کے رکھا ہے وہ جواب کھلے گا، وہ جواب کھلے گا۔ تو وہاں سوال کیا ہونے والے ہیں؟ ان سوالوں کی یہاں تیاری ہے، یہاں جواب لکھنا۔ کہ پہلا سوال کیا؟ من ربک، کون ہے تمہارا پالنہار؟ کسے کہتے ہیں پالنہار؟ کسے کہتے ہیں پالنہار؟ پیاس لگے تو پانی دینے والا، بھوک لگے تو کھانا دینے والا، تن ڈھکنے کے لیے کپڑا دینے والا، سر چھپانے کے لیے سایہ دینے والا، بیماری کے دور کرنے کے لیے دوائی دینے والا، اور غم کے اندھیرے کو خوشی کے اجالے میں بدلنے والا، غم کے اندھیرے کو خوشی کے اجالے میں بدلنے والا، اس کو کہتے ہیں پالنہار رب۔ ہمارا کیا خیال ہے؟ عام طور سے انسانوں کا، لوگوں کا خیال ہے کہ یہ سب کا سب پیسے سے ہوگا۔ پیسہ پھینک تماشا دیکھ، یہ سب پیسے سے ہوتا ہے۔ پانی ہونا پیسہ پھینکو، کھانا ہونا کیا کرو؟ پیسہ پھینکو، یہ کپڑا ہونا پیسہ پھینکو، سر چھپانے کے لیے گھر ہونا پیسہ، بیماری کے دور کرنے کے لیے دوائی کیا کرو؟ پیسہ خرچہ کرو۔ پھر شروع ہوگا کرونا کا رونا۔ 2 سال پہلے جب کرونا چل رہا تھا نا، تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا ہسپتال میں بیڈ لینے کے واسطے، علاج پورا کرانے کے واسطے نہیں، ہسپتال میں صرف بیڈ کے واسطے 1 ہسپتال، 2 ہسپتال، 3 4 5 6 12 15 ہسپتالوں کا چکر لگاتے کتنے لوگ دنیا سے چلے گئے۔ پیسہ نہیں تھا ان کے پاس، ایسا نہیں، پیسہ تھا ان کے پاس، ان کے پاس پیسہ تھا، وہ علاج کرا سکتے تھے، وہ سب کچھ اپنے بیماروں کی دوائی دارو کے لیے پیسہ خرچ کر سکتے تھے۔ ان کو دوا دارو تو دور کی بات، ان کو ہسپتال میں بیڈ نہیں ملا۔ کیا نہیں ملا؟ بیڈ نہیں ہوا، نہیں ہوا۔ تو بزرگوں، ہم سمجھتے ہیں سب پیسے سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سمجھاتے ہیں پیسے سے ہوتا ہے تو ٹھیک ہے بتاؤ۔ اللہ کا سوال ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سے آپ سے پوچھتے ہیں افرأیتم الماء الذی تشربون، یہ جو پانی پیتے ہو نا، دیکھا اس پانی کو؟ اللہ جل شانہ سوال کرتے ہیں اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، بارشیں تم برساتے ہو یا بارش ہم برساتے ہیں؟ پوری دنیا میں میٹھے پانی کے پہنچانے کا
سنگل سورس، واحد راستہ اور واحد ذریعہ بارش ہے۔ بارش بند ہو گئی تو چند دنوں میں کنویں سوکھ جائیں گے، اور چند دنوں میں بورویل سوکھ جائیں گے، اور چند دنوں میں تالاب سوکھ جائیں گے، اور ذرا وقت گزرے تو بہتی ندیاں سوکھ جائیں گی، گرتے آبشار سوکھ جائیں گے۔ گوکاک میں ہے نا آبشار، کیا ہو جائیں گے؟ بارشیں بند ہوئی تو سوکھ گئے، ختم۔ کہ پوری دنیا کو بارش پانی کے پہنچانے کا سنگل سورس، واحد راستہ، ایک ذریعہ، اور وہ ہے بارش۔ اللہ فرماتے بارش برسانے کی طاقت اگر تمہارے پاس ہے تو پھر ہمارے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے، تم خود ہی خدا ہو۔ بارش برسانے کی طاقت اگر تمہارے پاس ہے تو تم خود ہی خدا ہو، کسی اور کے سامنے جھکنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور اگر بارش برسانے کی طاقت تمہارے پاس نہیں ہے تو پانی کے بغیر تمہاری زندگی نہیں ہے، پانی کے بغیر زندگی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، ہم بارش برساتے ہیں یا تم بارش برساتے ہو؟ اگر ہماری بارش سے تمہاری زندگی موقوف ہے تو یہ میٹھے پانی کے بغیر تمہاری زندگی نہیں، یہ پیسے سے نہیں آتا ہے، اللہ کے دینے سے آتا ہے۔ یہ پیسے سے نہیں آتا، کیسا آتا؟ اللہ کے دینے سے آتا ہے۔ تو پیاس لگے تو پانی پلانے والا کون؟ پیسہ کہ اللہ؟ ارے بولو نا جی، پیاس لگے تو پانی پلانے والا اللہ، بھوک لگے تو کھانا کھلانے والا اللہ۔ اللہ جل شانہ پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، مجھے اور آپ کو سمجھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی نوالا ہاتھ میں لے کر سوچو یہ نوالا تمہارے تک کیسے آیا۔ اب انہوں اندر کھالے کی نہیں، انہوں سنے نے بیان، انہوں ہاتھ میں نوالا لے کو دیکھیں دے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، ہاتھ میں نوالا لے کر دیکھو، سوچو یہ نوالا کیسے آیا ہے۔ جی چاول کے دانے ہو، جی گیہوں کی روٹی ہو، جوار ہو، باجرہ ہو، کچھ بھی ہو، ہاتھ میں لو اور ہاتھ میں لے کر سوچو یہ کیسے میرے تک آیا۔ پھر اللہ تعالیٰ وہ سارا سسٹم بتاتے ہیں، سارا نظام سمجھاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وعبا متاعا لكم ولانعامكم۔ اللہ پورا نظام سمجھاتے فرماتے ہیں سب سے پہلے ہم نے بارش برسائی، انا سببنا الماء صبا، ہم نے بارش برسائی۔ بورویل سے پانی آتا ہے نا، 1.5 انچ کا، 2 انچ کا، 3 انچ کا، 3 انچ کا پانی مل گیا تو لوگ خوش ہو جاتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے انا سببنا الماء صبا، اگر ہم بھی آسمان سے 3 انچ کا یا 1.5 انچ 2 انچ کا برساتے تو سوچو کیا حال ہوتا۔ اوپر سے 3 انچ کا پانی پڑتا تو انا سببنا الماء صبا، اللہ فرماتے ہم نے بوند بوند بنا کے برسایا۔ کیسا برسایا؟ بوند بوند بنا کے برسایا۔ اور جب کوئی چیز اوپر سے نیچے کی طرف آتی ہے اس کی سپیڈ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اوپر سے جب نیچے کی طرف آتی ہے تو اس کی سپیڈ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ بارش کا بوند جب اوپر سے نیچے کی طرف آتا ہے تو علماء کہتے ہیں، سائنسدان کہتے ہیں کہ اس کی سپیڈ جو ہے وہ 500 کلومیٹر فی گھنٹہ۔ کتنا؟ 500 کلومیٹر فی گھنٹہ۔ ہندوستان والے آج تک 500 کلومیٹر فی گھنٹہ کوئی چیز دیکھے نہیں، خالی خواب دیکھے۔
500 किलोमीटर फी घंटा। अगर 500 किलोमीटर फी घंटे की स्पीड में आकर कोई चीज बदन को लगेगी तो बदन में छेद हो जाएगा। तो अल्लाह फरमाते अन्ना सबबनल माअ सब्बा, वो जो 500 किलोमीटर फी घंटे की स्पीड से बूंद निकला उसको तुम्हारे तक आते आते हमने 8 किलोमीटर कर दिया। 500 से घटाते घटाते कितना कर दिया? 8 किलोमीटर। अब वो बदन से लगता है, जानवर के बदन से लगता है, घरों से लगता है, जी कुछ नहीं होता। न खपरेल के घर, न शीट के घर, कुछ नहीं होता। फिर जब जमीन पर पानी गिरा, जमीनें नरम हो गई, तो लोगों के दिलों के अंदर अरमान पैदा हुए और लोग जी घर में रखा हुआ अनाज ले जाकर मिट्टी में मिला दिया। अनाज जितना था सारा ले जाकर मिट्टी में फेंक के आ गए। अब क्या करेंगे? अब इनके बस में कुछ है? इनको खुद पता नहीं दाना जो फेंका कहां जाके गिरा। अल्लाह ताला फरमाते हैं जो तुम दाना फेंक के गए थे वो तुम्हारी नजरों में नहीं है लेकिन हमारी निगाहों में है। हम क्या करते हैं? उस दाने को मोड़ बनाते हैं, फिर उसके अंदर से खरी कोमपल पत्ता निकालते हैं। वो पत्ता बाहर निकलना चाहता है, ऊपर पड़ी हुई मिट्टी उसे दबाना चाहती है और पत्ता बाहर निकलना चाहता है। तो हम क्या करते हैं? सुम्मा शक़क़नल अर्ज़ शक़्क़ा, जमीन फाड़ कर उसको बाहर निकलने का रास्ता बना के देते हैं। जमीन में जो भी दबाओ एक हरा पत्ता बाहर निकलता है, लेकिन उस एक हरे पत्ते में हम तुम्हें क्या क्या देते हैं? अल्लाह ताला ने 8 चीजें गिनाई। फरमाया फ़अंबतना फ़ीहा हब्बा, हम तुम्हें अनाज का दाना देते हैं। धान का दाना, गेहूं का दाना, रागी का दाना, राय का दाना, जवार का दाना, जौ का दाना, कितने दाने हैं? हजारों किस्म के दाने। उन सब को अल्लाह ने एक लफ्ज में ले लिया, फ़अंबतना फ़ीहा हब्बा, हम तुम्हें अनाज का दाना देते हैं जी, वक़ज़बा वइनबा, हम तुम्हें अंगूर देते हैं, वक़ज़बा तरकारियां देते हैं, वज़ैतूना जैतून देते हैं, नखला खजूर देते हैं, हदाइक़ गुलबा, भरे पूरे बाग, एकड़ों पर फैले हुए भरे पूरे बाग। कहीं आम का बाग, कहीं अनार का बाग, कहीं सपोटे चीकू का बाग, कहीं मौसम्बी का बाग, कहीं पपीते का बाग, कहीं केले मौज का बाग। हजारों किस्म के मेवे हैं और उन मेवों के एकड़ों पर फैले हुए बागात। अल्लाह फरमाते हम तुम्हें रसीला मेवा, जूसी फ्रूट, रसीला मेवा देते हैं। इस रसीले मेवे के अलावा और एक भी हम तुम्हें देते हैं। फरमाया फाकिहा, सूखा मेवा, ड्राई फ्रूट भी देते हैं, बादाम, पिस्ता, चलगोजा, अखरोट, ये भी तुम्हें देते हैं। ये 7 चीजें तो इंसान इस्तेमाल करता है। इन 7 चीजों के अलावा अल्लाह ने बताया और एक चीज हम देते हैं, वो 8वीं चीज, वो क्या? अब्बा, घास देते हैं। घास खाते हैं? घास हम तो नहीं खाते, जानवर को खिलाते हैं जी। गाय को घास खिलाई, ताजी घास या सूखी घास, इधर से घास गई, उधर से दूध बन के वापस आ गया। इधर से घास दिया, उधर से क्या हो गया? दूध बन के वापस आ गया। ये घास अंदर जाकर 3 चीजें बनती हैं। अल्लाह फरमाते हैं 3 चीजें बनती हैं। मिन बैनि फरसिन व दमिन लबनन खालिसन साइगन लिशारिबीन। अल्लाह फरमाते हैं अंदर गोबर बनता है, अंदर खून बनता है, और गोबर और खून के बीच में दूध बनता है। दूध के रंग को अल्लाह ने सफेद रखा, चाहते तो दूसरा भी रंग रख सकते थे, पीला रंग रख देते, क्या हमारा क्या जाता है? लेकिन अल्लाह ने सफेद रंग रख के बताया कि देखो पीला होता तो तुम्हें शक हो जाता, शायद जरा खून भी मिल गया, शायद जरा गोबर भी मिल गया है जी। अल्लाह ने सफेद रख के बताया, इस पे खून के छींटे भी नहीं लगे, इस पर गोबर के धब्बे भी नहीं लगे, पाक साफ सुथरा दूध। घास खिलाकर जानवर को मोटा कर दिया, जानवर फरमा मोटा हो गया तो जुबा कर दिया।
اب اس کا گوشت کھا رہے ہیں. تو یہ گوشت کیا ہے اصل میں؟ وہی گھاس ہے. اللہ نے گھاس کو گوشت بنا کے دے دیا. تب اللہ سوال کرتے ہیں. پھر اللہ کا سوال سنو. اللہ فرماتے ہیں فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ. ہاتھ میں نوالا لے کر بولو پیسے سے آیا کہ اللہ کے دینے سے آیا؟ اللہ کے دینے سے آیا. پیسے سے. بارش بند کر دیں تو کیا ہوگا؟ بارش زیادہ کر دیں تو کیا ہوگا؟ بارشیں ہونے کے باوجود اناج نہ نکلے، انسان کیا کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دکھاتے رہتے ہیں. جی آم کیا ہوتا ہے؟ ایک سال آم زیادہ نکلتا ہے، ایک سال آم کم نکلتا ہے. کہ اللہ دکھاتے ہیں. ہم جب چاہتے ہیں زیادہ ہوگا، ہم جب چاہتے ہیں کم ہوگا. قدرتی نظام ہے. اللہ سمجھاتے رہتے ہیں. تو بزرگوں جی پیاس لگے تو پانی دینے والا، ارے زور سے بولو نا جی، مسجد والے بھی بولو. پیاس لگے تو پانی دینے والا، بھوک لگے تو کھانا دینے والا، تن ڈھکنے کے لیے کپڑا دینے والا، سر چھپانے کے لیے سایہ دینے والا اللہ ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سمجھاتے ہیں. جی اللہ جل شانہ سمجھاتے ہیں. جو گھر بنا رہے نا، ماشاءاللہ کتنی خوبصورت کتنی پیاری مسجد آپ نے بنائی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے هو الذی جعل لکم الارض ذلولا. اللہ فرماتے ہم نے ہی زمین کو تمہارے تابع کیا ہے. زمین تمہارے کنٹرول میں، تمہارے تابع ہے. تم زمین میں کھیت بنانا چاہو بنا لو، باغ بنانا چاہو بنا لو، راستہ بنانا چاہو بنا لو، بلڈنگیں گھر بنانا چاہو بنا لو. بہت سارے لوگ عمرے کو گئے ہوں گے نا، حج کو عمرے کو. ارے گئے حج عمرے کو جی، وہاں دیکھا بلڈنگیں بن رہی ہیں. کعبۃ اللہ کے اطراف میں بہت ساری نئی نئی بلڈنگیں بن رہی ہیں. دیکھیں کیسا بن رہے ہیں؟ پہاڑ کاٹ کاٹ کے بلڈنگ بنا رہے ہیں. کیسا بنا رہے ہیں؟ بڑے بڑے پہاڑ ہیں. بڑے بڑے پہاڑوں کو مشنریاں لا کر کاٹ کاٹ کے بڑے بڑے پہاڑ کاٹ کے بلڈنگیں بنا رہے ہیں. اگر پوری دنیا صرف پہاڑ ہی پہاڑ ہوتی، صرف پتھر ہی پتھر چاروں طرف ہوتا، اور ایک گھر بنانے کے لیے جی ایک پہاڑ کاٹ کے گھر بنانا پڑتا، تو پھر کیا حال ہوتا. آج زندگی بھر کی کمائی ایک گھر بنانے میں لگ جاتی ہے جی. اگر پہاڑ کاٹ کے بنانا پڑتا تو وہ تو ان کے پاس پیٹرول کی دولت ہے، اس میں کاٹ رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے پاس کہاں ہے پیٹرول کی دولت؟ تو اللہ پر جعل هو الذی جعل لکم الارض ذلولا. اللہ نے زمین تمہارے لیے ذلول بنائی، تمہارے تابع کر دی. اگر ساری دنیا میں ریت ہی ریت ہوتا جیسا ریگستانوں میں ہوتا ہے، یہاں بھی ریت ہوتا، ساری دنیا میں ریت ہی ریت ہوتا، تو کیسا گھر بناتے؟ راستہ کیسا بناتے؟ گھر بنانے کے لیے پہلے پایا بناؤ، فاؤنڈیشن کیوں کھودتے ہیں؟ اوپر کی کچی ڈھیلی زمین جی وہ مٹی جو ہے وہ الگ کر کے نیچے کی مضبوط مٹی میں جا کر ہمارا پایا بیٹھے، تاکہ گھر بھی مضبوط رہے. اب وہاں ریگستان میں ریت نکالو تو نیچے کیا ملتا ہے؟ مضبوط مٹی ملتی ہے؟ نہیں ملتی. جتنا نکالو نیچے سے کیا نکلتا رہتا ہے؟ ریت نکلتا رہتا ہے. ریت ہی ریت. اچھا چلو کسی طریقے سے کیا کیا، ذرا سا سیٹنگ کر کے وہ پایا گیا، کھود دیا، پورا ریت اٹھا کے بیچ میں ڈالے. اب پایا وغیرہ کھودا، پتھر ڈالیں گے، دیکھیں کیسا بنتا بنے. تو پایا کھود کے رکھا ہے، ہوا چلی تو پوری ریت وہ کھڈوں میں دوبارہ بھر گئی. ہوا چلتی ہے تو کیا ہوتی ہے جی؟ ریگستان کے اندر ادھر ایک پہاڑ دکھتا ہے، ہوا چلی تو ادھر آ جاتا ہے. تو وہ جو بنایا تھا نا پورا واپس چلا گیا. تو کیسا بنے گا گھر؟ بارش ہوتی ہے نا، تو بارش میں کیا ہو جاتی ہے؟ ہماری زمین کیچڑ کی ہو جاتی ہے. بیلگام کے اجتماع میں آئے تھے، ارے تھا ہوا نا اجتماع بیلگام کا جی. بیلگام کے اجتماع میں وضو خانوں کے اطراف زمین کیسی ہو گئی تھی یاد ہے؟
شاید کسی کے بھی پیر میں چپل باقی کون اپنے جی چپلا کون کون بچا لے کو واپس آئے بلگام سے وہ بولے جاتا ہے. کسی کے بھی چپل بچے کیوں؟ ایک ایک چپل 5-5 10-10 کے جی کا ہو گیا. تو اگر زمین پوری کی پوری اس طرح کی کیچڑ کی ہو تو کیچڑ میں کیا ہوگا؟ ادھر پیر رکھو تو ادھر جاتا ہے، ادھر رکھو تو ادھر جاتا ہے. 2 قدم چلو تو ایک ایک چپل 5-5 کے جی کا ہو جاتا ہے. آدمی بیزار ہو کے چپل چھوڑ دیتا ہے، چپل چھوڑ کے چلتا ہے تو اب بغیر چپل کے چلا تو ایک ایک پاؤں 10-10 کے جی کا ہوگا. چپل پھینک ڈالیا، پاؤں کیا کرنا؟ اسی کو اللہ نے کہا هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، اللہ نے تمہارے لیے زمین کو ذلول بنایا ہے. گھر بنانا چاہو بنا سکتے ہو، کھیت بنانا چاہو بنا سکتے ہو، باغ بنانا چاہو بنا سکتے ہو، راستے بنانا چاہو بنا سکتے ہو، بلڈنگیں بنانا چاہو بنا سکتے ہو. یہ زمین ہم نے تمہارے تابع کی ہے. ذرا سوچ کر دیکھو، اگر ذرا کہیں ریت بنا دیتے، کہیں کیچڑ بنا دیتے، کہیں پتھر بنا دیتے تو زندگی مشکل ہو جاتی. تو سر چھپانے کے لیے سایہ دینے والا اللہ، غم کے اندھیروں کو خوشی کے اجالے میں بدلنے والا اللہ. آدمی غم زدہ ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، جینے کی آرزو ختم ہو جاتی ہے. ایک عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا، وہ عورت کہتی ہے میرے سرتاج چلے گئے، میں دنیا میں جی کے کیا کروں، ان کے ساتھ میں بھی چلی جاؤں گی. دل میں غم آتا نا تو وہ بھی کیا کرتی ہے، وہ بولتے میں بھی چلی جاؤں گی. تو لوگ اس کو سمجھاتے ہیں، اسے محبت سے کہتے ہیں ارے تمہارے سرتاج چلے گئے ٹھیک ہے، لیکن دیکھو یہ چھوٹے چھوٹے بچے خود اپنے لیے نہ صحیح، ان بچوں کے لیے تو جی لو، ان بچوں کے لیے تو جی لو. یہ بچے کیا ہیں؟ غم کے اندھیرے میں خوشی کا اجالا، غم کے اندھیروں میں خوشی کا اجالا. تو غم کے اندھیروں میں خوشی کا اجالا لانے والا اللہ. اس رب کی طاقت پر یقین دی، کیا کرنا؟ یقین بنانا کہ ربی اللہ، میرا رب کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ تعالیٰ آزماتے رہتے ہیں. دکان میں بیٹھے ہیں، اذان ہوئی، اتنے میں گراہک آ گیا. اذان ہوتے ہی گراہک آیا تو اب ہمارا امتحان شروع ہو گیا. کیا شروع ہو گیا؟ امتحان شروع ہو گیا. یہ کیا لکھے گا زندگی میں؟ اگر دکاندار نے کہا بھائی گراہک تو بعد میں بھی آ جائے گا، نماز تو پہلے پڑھنا ہے. بھائی آنے والے گراہک سے کہا اب میں نماز کو جا رہا ہوں، آپ آدھے گھنٹے کے بعد آ جائیے، اور خود نماز کے لیے نکل گیا. تو اس نے لکھا اپنے نامہ اعمال میں، اس نے اپنی زندگی میں لکھا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. میں گاہک سے نہیں پلتا، میں اللہ کے پالنے سے پلتا ہوں. وہ جس نے اب گاہک بھیجا آدھے گھنٹے کے بعد دوبارہ پھر بھیجے گا، نہیں تو وہ دے گا اپنی روزی. مجھے روزی اس سے لینا ہے، مجھے کیا مطلب ہے. اور جس نے کہا نماز، ارے نماز کا وقت تو بہت ہے، 1:30 بجے تو جماعت ہوتی ہے، 4 بجے تک نماز پڑھ سکتے ہیں. آیا سو گاہک، چلا گیا تو پھر آئے گا کہ نہیں آئے گا کیا معلوم. اس نے کہا نماز بعد میں پڑھ لیں گے، پہلے گراہک سے معاملہ کر لیں گے. اس نے نماز کو ٹال دیا اور گاہک کو مال دیا. تو اس نے کیا لکھا اپنی زندگی میں؟ اس نے زندگی میں لکھا ربی الدکان، کہ میں تو دکان سے پلتا ہوں. اگر دکان نہیں تو میری روزی نہیں، گاہک نہیں تو میری روزی. یہ امتحان پوری زندگی ہمارا چلتا رہتا ہے. اس لیے بزرگوں یہ ایمان بنانا ہے. کیسا بنانا؟ ایمان کیسا بنانا؟ تو ایمان بنانے کی ایک محنت ہے جس کو تبلیغ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ تبلیغ. یہ ایمان بنانے کی محنت ہے. جی فجر کی نماز کے بعد
عصر کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد ہر مسجد میں الگ الگ وقت میں یہ روزانہ فضائل کی تعلیم ہوتی ہے. اس فضائل کی تعلیم میں بیٹھنے سے ایمان بنے گا. اپنے گھر میں وہی فضائل کی تعلیم کے حلقے لگانے سے ایمان بنے گا. روزانہ مسجد وار جماعت میں بیٹھنا، گھر گھر جا کر ملاقاتیں کرنا، ایمان کی بات کرنا، یہ جب ہم گھر گھر جا کر ایمان کی بات کریں گے تو میرا ایمان بنے گا. ہفتے میں ایک مرتبہ محلے کا گشت ہوتا ہے تو محلے کے گشت میں رہنے سے ایمان بنتا ہے، پڑوس کے گشت میں جانے سے ایمان بنتا ہے، اللہ کے راستے میں مہینے میں ایک مرتبہ 3 دن لگانے سے ایمان بنتا ہے. چلا 4 مہینے یہ محنت ہے، اس محنت سے ایمان بنتا ہے. حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے لوگوں نے ہمارے کام کا نام تبلیغ رکھ دیا، میں نے یہ تبلیغ نام نہیں رکھا. اگر میں اس محنت کا نام رکھتا تو اس کو تحریک ایمان کا نام دیتا کہ یہ ایمان کی تحریک ہے، ایمان بنانے کی محنت ہے. تو ایمان کیسے بنے گا؟ مسجد کی تعلیم میں بیٹھنے سے بنے گا، روزانہ کی محنت سے بنے گا. یہ جب ہم کسی مسلمان سے جا کر بیٹھ کر ایمان کی بات کرتے ہیں تو میرا ایمان بنے گا. تبلیغ کی مثال جی تجارت کی طرح سے، تبلیغ کی مثال تجارت کی طرح سے. بیپاری ہمیشہ کیا کرتا ہے؟ سامنے والے کے فائدے کی بات کرتا ہے. بیپاری ہمیشہ سامنے والے کے فائدے کی بات کرتا ہے. یہ مقصد سامنے والے کو فائدہ پہنچانا دوسرے نمبر پر، پہلے نمبر پر خود فائدہ اٹھانا مقصد ہوتا ہے. کپڑے کی دکان میں جاؤ تو کپڑے کی دکان میں جا کے ابھی کھڑے نہیں وزنے میں کیا کرتا ہے جی پتہ نہیں کس لمحے پورے دکان کی لائٹیں جلا دیتا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا. اب پوچھا بھائی ذرا کپڑا دکھاؤ، جبے کا پیس دکھاؤ، شرٹ کا پیس دکھاؤ، تو اس نے 2 دکھائے، 4 دکھائے، 6 8 10 12، کوئی پسند نہیں آیا. یہ بعد میں ایک کپڑا پسند آیا، اس سے کہا بھائی یہ کپڑا کتنے کا؟ تو بیپاری یہ نہیں بولتا کتنے کا، کیا کرتا ہے کپڑا اٹھا کے کندھے پہ ڈال دیتا ہے جی، ڈال کر بولتا ہے ذرا ادھر ہٹو، آئینے کے سامنے کھڑو جی، دیکھو ماشاءاللہ کتنا اچھا لگ رہا ہے. یہ کپڑا پہن کے آپ چلیں گے تو پورا گاؤں چمکنے لگے گا. تو گاؤں چمکانا مقصد ہے کیا؟ دکان گاؤں چمکانے کے لیے کھولا ہے؟ وہ تو اپنا دکان چمکانا چاہتا ہے، اس کے لیے کیا بول رہا ہے؟ یہ کپڑا پہن کے چلو گے آپ چمکنے لگیں گے، گاؤں چمکنے لگے گا. تو بیپاری ہمیشہ سامنے والے کے فائدے کی بات کرتا ہے لیکن مقصد اپنا فائدہ ہوتا ہے. ایک معمولی بیپاری، پھلی بیچنے والا، ریلوے اسٹیشن پر، بس سٹینڈ پر وہ کیا آواز لگاتا ہے؟ وہ کہتا ہے ٹائم پاس لے لو. کیا بولتا ہے؟ ٹائم پاس لے لو، ٹائم پاس لے لو. یہ 10 روپے 15 روپے کی پھلی، مونگ پھلی میرے پاس سے لے کے چھل کے کھاتے ہو، آدھا گھنٹہ جپنا ہے. یہ مرنا آسان ہے، جپنا مشکل ہے. مرنے کے لیے کتنی دیر لگتی ہے؟ ارے مرنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ سانس بند ہوئی گر گیا، ختم. جپنا بولے تو آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ، بہت بڑی مصیبت ہے. تو وہ آواز لگاتا ہے ٹائم پاس لے لو، میرے پاس سے 15 روپے کی پھلی لے لو، 10 روپے کی لے لو، چھل کر کھاتے رہو، دیکھو ٹائم کیسے پاس ہوگا آپ کو پتہ نہیں چلے گا. وہ آدھے گھنٹے کی بس، آدھے گھنٹے کے بعد آنے والی بس آپ کی پھلی ختم ہونے سے پہلے آ جائے گی. تو وہ پھلی بیچنے والا لوگوں کا ٹائم پاس کرانا چاہتا ہے، اس کا مقصد کیا؟ اپنا پیٹ پالنا ہے، لیکن کہتا ہے دوسروں کا. ایسے تبلیغ میں بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ گشتوں میں، ملاقاتوں میں جا کر دوسروں کے فائدے کی بات کرتے ہیں، لیکن وہ دوسروں کا فائدہ دوسرے نمبر پر، پہلے نمبر پر میرا فائدہ. حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے گشتوں میں جاؤ تو دائی بن کے بچ جانا. گشتوں میں جاؤ تو دائی بن کے بچ جانا کہ میں دعوت دینے جا رہا ہوں، میں نماز کی دعوت دوں گا، میں بے ایمان کو ایماندار بنا دوں گا، میں بے نمازی کو نمازی بنا دوں گا. نہیں،
جی اللہ کے راستے میں گشتوں میں ملاقاتوں میں جاؤ تو بھکاری بن کے جاؤ. کیا بن کے جاؤ؟ بھکاری. کہ مجھے اس گھر کے سامنے گھر میں بیٹھ کر دو چار ایمان کے بول بولنے ہیں. ان دو چار ایمان کے بول سے میرے دل میں ایمان کا نور آئے گا. میرے دل میں ایمان کا نور آئے گا. تو یہ محنت ہے، جس محنت سے ایمان بنتا ہے. تو ہمیں محنت کر کے اپنا ایمان بنانا ہے. جی گشتیں بھی کرنا، ملاقاتیں بھی کرنا، 3 دن اللہ کے راستے میں، چلنا اللہ کے راستے میں، 4 مہینے اندرون بیرون اللہ کے راستے میں. کہ اس جان مال کی قربانی اور دعوت سے اور دین کی محنت سے ایمان بنے گا، یقین بنے گا. اور بنانے کا وقت کتنا؟ موت تک کا وقت ہے. موت کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، کہ جو کما کے لاؤ گے وہی کام آئے گا. جو ایمان کما کے لاؤ گے وہی کام آئے گا. عمل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی گنجائش رکھی ہے. عمل کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی گنجائش ہے کہ عمل میں کمزوری رہ گئی، پیچھے والا سپورٹ کر سکتا ہے. بھئی ذرا عمل میں کمزوری ہو گئی تو کیا کر سکتے ہیں؟ پیچھے سے عمل کر کے ایصال ثواب کر سکتے ہیں. ایک صاحب مالدار تھے، حج نہیں کر سکے، بغیر حج کیے کہ دنیا سے چلے گئے. تو بچوں نے دیکھا ہمارے ابا نے حج نہیں کیا، تو بچوں نے باپ کی طرف سے حج بدل کیا. حج بدل کر کے اس کا ثواب پہنچایا. تو امید ہے انہوں نے جو حج نہیں کیا یہ حج اس کا بدل ہو جائے گا. کہ عمل میں گنجائش ہے، عمل میں پیچھے سے سپورٹ کر سکتے ہیں. ایمان میں نہیں ہے. ایک آدمی بے ایمان چلا گیا، ہم نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اور کہا یہ ایمان اللہ اس کو پہنچا دے جائے گا. وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، ایمان وہ کام آئے گا جو خود کما کے لائے گا. یا اپنے کو کمانا پڑے گا، محنت کر کے مجھے بنانا پڑے گا. اور وقت موت تک کا ہے. جی ایمان کا اکاؤنٹ، بینک میں اکاؤنٹ بناتے نا. جی ارے بولو، بینک میں اکاؤنٹ بناتے نا. تو بینک میں اکاؤنٹ بنا لیا، بیٹا امریکہ چلا گیا، بیٹا آسٹریلیا چلا گیا، بیٹا یورپ چلا گیا، وہاں جا کے کما رہا ہے. اگر ماں باپ کا یہاں اکاؤنٹ بنا ہوا ہے، وہ امریکہ سے پیسے بھیج سکتا ہے، وہ جی یورپ سے پیسے بھیج سکتا ہے، آسٹریلیا سے پیسے بھیج سکتا ہے، افریقہ سے پیسے، دنیا کے کسی بھی کونے سے، سعودی میں کما کے سعودی سے بھیج سکتا ہے. اگر ماں باپ کا اکاؤنٹ یہاں بنا ہوا ہے، بیوی بچوں کا اکاؤنٹ بنا ہے، تو دنیا کے کسی بھی کونے سے پیسہ ٹرانسفر کر سکتا ہے. ایسے ہی ایمان کا اکاؤنٹ اگر ہم بنا لیں تو قبرستان کے پاس سے گزرنے والے بھی 3 قل پڑھ کر ٹرانسفر کر کے چلے جائیں گے. ایمان کا اکاؤنٹ ہی نہیں تو ٹرانسفر کیسے ہوگا؟ تو یہ اکاؤنٹ تو ہمیں محنت کر کے بنانا پڑے گا. کریں گے انشاءاللہ. کون کون بنائیں گے ایمان اپنا؟ یہ کیسا بنائیں گے؟ ایمان کی محنت سے. بولو کیسا بنائیں گے؟ ایمان کی محنت سے. یہ پہلی ذمہ داری ہے. یہ کیا ہے؟ پہلی ذمہ داری، اپنا ایمان بنانا. دوسری ذمہ داری اللہ نے بتایا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ. اللہ نے اپنے آپ کو اور جہنم گھر والوں کو دونوں کو ملا کے کہا، اس لیے کہ اگر تم گھر والوں کو جہنم سے نہیں بچاؤ گے تو خود بھی نہیں بچو گے. جہنم سے گھر والوں کو نہیں بچایا تو خود بھی نہیں بچو گے. اس لیے اپنے آپ کو بھی بچاؤ، گھر والوں کو بھی بچاؤ. بیوی کو ایمان سکھاؤ، بچوں کو ایمان سکھاؤ. کہ بچوں کو اور بیوی کو ایمان سکھا کر ماں کو، بہن کو، بھائیوں کو، ان سب کو ایمان سکھاؤ گے تو تم بھی بچو گے. اگر تم نے ان کو نہیں سکھایا، وہ جہنم میں گرنے لگے تو تمہیں بھی کھینچ لیں گے. اس لیے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو اور بچوں کو بچاؤ. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک سوال کیا، ہم سے سوال کیا، مجھ سے، آپ سے اللہ نے پوچھا. کیا سوال ہے؟ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں
ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت. اللہ تعالیٰ کا سوال ہے. اللہ پوچھ رہے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کا جب انتقال ہوا تو کیا تم لوگ موجود تھے؟ کون کون تھے ذرا ہاتھ اٹھاؤ. ارے حضرت یعقوب علیہ السلام کے انتقال کے وقت پر اللہ پوچھ رہے تم سب کون کون تھے؟ ذرا بولو بھی، ہاتھ اٹھاؤ. ہے کوئی تھے؟ ارے حضرت یعقوب کے انتقال کے وقت پر کوئی تھے؟ نہیں تھے. اللہ کو معلوم ہے نہیں معلوم ہے؟ ہم لوگ نہیں تھے، اللہ کو معلوم ہے نہیں معلوم ہے؟ معلوم ہے. پھر اللہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے دل میں ایک سوال پیدا ہو. ہمارے دل میں یہ سوال پیدا ہو اللہ حضرت یعقوب کے انتقال کے وقت پر کیا قصہ ہوا جس کی وجہ سے آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں؟ تو یہ سوال جب ہمارے دماغ میں آیا تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی. سنو حضرت یعقوب کے انتقال کے وقت پر کیا قصہ ہوا وہ سناتے ہیں تم کو. کہ حضرت یعقوب کا جب انتقال ہونے لگا تو ان کے 12 بچے تھے، 12 بچے. ان 12 بچوں کو بلایا اور بلا کر حضرت یعقوب نے کہا دیکھو میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، میں تو کسی بھی لمحے جا سکتا ہوں، کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، انسان بلبلا ہے پانی کا، تو میں بھی کسی لمحے جا سکتا ہوں. اس لیے جانے سے پہلے تسلی کر کے جانا چاہتا ہوں. میں تم سے پوچھتا ہوں، میں تو گیا، سانس کی ڈور کٹی، میں دنیا سے گیا. میں تم سے پوچھتا ہوں بتاؤ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ باپ نے بچوں سے پوچھا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ قصہ ہمیں اس لیے سنایا تھا کہ ہم بھی کیا کریں. ارے بولو ہم بھی کیا کریں. بولتے نہیں نا بھائی، چکوڑی والے بولو نا. کیا کرنا ہمیں بھی؟ بچوں سے سوال کرنا. کیا سوال کرنا؟ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ کریں گے سوال. ارے پوچھیں گے بچوں سے انشاءاللہ. یہ بچوں کو بٹھا کے پوچھنا کیا بھروسہ میری بھی زندگانی کا، میں بھی بلبلا ہوں پانی کا، پتہ نہیں کب چلا جاؤں. جوانی میں جا سکتے ہیں، ادھیڑ عمر میں جا سکتے ہیں، بڑھاپے میں جا سکتے ہیں. اس لیے کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، میں بھی جا سکتا ہوں. تو جانے سے پہلے میں بھی تم سے پوچھنا چاہتا ہوں ما تعبدون من بعدی، بتاؤ میں دنیا سے چلا گیا تو تم کس کی عبادت کرو گے؟ اللہ فرما رہے یہ سوال حضرت یعقوب نے کیا. لیکن دنیا کا ایک اصول ہے، ہم سب نے نیت کر لی سوال کریں گے، لیکن ایک اصول ہے دنیا کا. وہ دنیا کا اصول کیا ہے؟ 10 مہینے جواب پڑھانے کے بعد سوال کرنا پڑتا ہے کہ نہیں ہے؟ 10 مہینے جواب پڑھانا. اسکول میں کیا کرتے ہیں؟ ارے بولو اسکول میں کیا کرتے ہیں؟ پہلے 10 مہینے تک جواب پڑھاتے ہیں. اے فار ایپل، بی فار بال، ڈی فار ڈال، یہ سب پڑھاتے نا. یہ پورا پڑھانے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ 10 مہینے کے بعد پھر سوال کرتے ہیں. جی پڑھایا لکھایا کچھ نہیں، اٹھاتے ہی سیدھا سوال کر دیا. اب سامنے والے نے جواب نہیں دیا تو جی جواب نہیں دینے والا نادان ہے یا سوال کرنے والا نادان ہے؟ کون نادان ہے؟ سوال کرنے والا نادان. تو دنیا کا اصول یہ ہے کہ 10 مہینے جواب سکھانا پڑے گا، اس کے بعد سوال کرنا پڑے گا. سکھائے بغیر سوال نہیں کر سکتے. تو یہ اللہ بتانا چاہتے ہیں سوال کرو، یہ نہیں بتانا چاہتے. اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں اپنے بچوں کو اس سوال کا جواب یاد دلاؤ. یہ جو سوال ہے میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، اس کا جواب کیا کرو؟ اپنے بچوں کو یاد دلاؤ. ہم یاد دلا رہے ہیں سبق ماشاءاللہ اچھا پڑھا رہے ہیں. کیا پڑھا رہے ہیں بولو؟ بچے کے ہاتھ میں 500 روپے کا سکہ دیتے ہیں، 10 روپے کا نوٹ دیتے ہیں. ارے دیتے نا بچوں کو پیسے دیتے نہیں؟ ہاں جی بچے کو 500 روپے کا سکہ دیتے ہیں، 10 روپے کا نوٹ دیتے ہیں. 500 روپے کا سکہ دے کر 10 روپے کا نوٹ دے کر 10 بار بولتی ہیں سنبھال کو رکھنا، گٹ پکڑ کو رکھنا. ہاں کیا بولتے ہیں تمہارے پاس؟
संभाल को रखना, घट पकड़ को रखना, हाँ? संभाल को रखना, घट पकड़ को रखना, बोलते नहीं बोलते बच्चे से, हाँ? 5 रुपए दिए तो 5 बार बोलते हैं, 10 रुपए दिए तो 10 बार बोलते हैं, जी संभाल को रखना, घट पकड़ को रखना, घट। अब वो बच्चा ये समझ जाता है कि दुनिया में संभाल कर रखने की, घट पकड़ कर रखने की अगर कोई चीज है तो वो कौन सी है? पैसा। जी पैसा संभाल कर रखने की चीज है। इसलिए अम्मा बाबा हाथ से गए तो जान दे, पैसा नहीं जाना। रिश्तेदार हाथ से गए तो जान दे, पैसा नहीं जाना। अल्लाह हिफाजत फरमाए, नऊजुबिल्लाह। नमाज गई तो जान दे, पैसा। ये हमने जो सबक पढ़ाया उस सबक का असर है। हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह की माँ छोटे से बच्चे को, 9-10 साल का बच्चा, उस 9-10 साल के बच्चे को हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह की माँ ने जीलान से बगदाद भेजा, जीलान से बगदाद। उस बच्चे को पैसे की जरूरत थी तो बगल में एक जेब सी कर वहां पैसा रख के उसको बंद कर दिया। बंद करके बच्चे से कहा, बेटे यहाँ पैसा है जरूरत का, वहां जीलान बगदाद जाने के बाद जब जरूरत पड़े पैसा निकाल के इस्तेमाल करना। माँ ने बच्चे से ये नहीं कहा बेटे जी पैसा घट पकड़ के रखना, माँ ने बच्चे से कहा बेटे जुबान संभाल के रखना, झूठ नहीं बोलना, जुबान संभाल के रखना, झूठ नहीं बोलना। रास्ते में डाकुओं ने हमला किया, सबका पैसा लूट लिया। ये छोटे से बच्चे को पकड़ के एक डाकू ने पूछा, तेरे पास भी पैसा है? जितने काफिले में लोग थे उन सबको पूछते थे डाकू, तुम्हारे पास पैसा है? तो सब बोलते क्या बिश नहीं है हमारे पास। अंदर देखे तो बहुत पैसा निकलता, बैग छीने ये छीने तो पैसा निकलता। हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह को एक डाकू ने पकड़ा और पकड़ के उससे पूछा, हजरत शेख से पूछा, ये बच्चे छोटे से, उनसे पूछा तेरे पास पैसा है? तो हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह सब बोलते थे नहीं नहीं। हजरत शेख ने कहा हाँ है कहते ही उन्हें जरा परेशान हो गया। पूछा कहाँ है? कहा यहाँ रखा है। हाथ रख के देखा तो इतना पैसा है। वो हैरान परेशान होकर उसने बच्चे का हाथ पकड़ा, सीधा डाकुओं के सरदार के सामने लाके खड़ा किया। खड़ा करके कहा, सरदार साहब ये अजीब बच्चा है, इससे पूछो इसके पास पैसा है? तो सरदार ने पूछा बेटे तेरे पास पैसा है? हाँ है। कहा? यहाँ है। हाथ रख के देखा तो इतना पैसा। जिस सरदार का सर चकरा गया। उसने पूछा बेटे इतने सारे लोग सब बोलते नहीं है, तू क्यों कहता है हाँ है? जी तो शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह ने कहा कि सरदार साहब मेरी माँ ने मुझे ये ताकीद की है कि जुबान संभाल के रखना, झूठ नहीं बोलना, इसलिए कि जुबान पर एक बार झूठ का धब्बा लग गया तो 7 समंदर के पानी से धुल के साफ नहीं हो सकता। ये है तरबियत, कि अपने बच्चों की दीनी तरबियत, कि अपने बच्चों के दीन ईमान के बनाने के लिए यही दीन की मेहनत है। अपने घर में फजाइल की तालीम के हल्के कायम करना, अपने घरों में फजाइल की तालीम के हल्के कायम करना। बच्चे छोटे हो तो घर में माहौल देना, सुन्नत का माहौल, सादगी का माहौल घरों में देना। बच्चे बड़े होने लगे उनको दीन की मेहनत से जोड़ना, स्टूडेंट्स की मेहनत में जोड़ना, वो छुट्टियों में उनके औकात अल्लाह के रास्ते में लगाना, तरतीब से उनको भी मेहनत में लगाना, ताकि हमारे बच्चे भी दीन का काम करने वाले बने। अपनी औरतों को हफ्तावारी तालीम में भेजना, अपनी औरतों को लेकर 3-3 दिन अल्लाह के रास्ते में वक्त लगाना, दी अशरा चिल्ला लगाना, ताकि हमारे घर का माहौल भी दीन का ईमान का माहौल बने। ये हमारी दूसरी जिम्मेदारी। पहली जिम्मेदारी अपनी जात पर, दूसरी जिम्मेदारी घर वालों पर दीन की ईमान की मेहनत करना है। खुद पानी नहाकर माशाल्लाह साफ हो गए, घर को भी झाड़ू लगा डाले, घर को झाड़ू लगाकर घर का पूरा कचरा ले जाकर बाहर गली में रख डाले। जी अब तसल्ली हो गई कि हमारा घर साफ हो गया। घर साफ हो गया ना,
ارے بولو گھر صاف ہوا نہیں ہوا؟ گھر صاف ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب ہوا چلے گی تو کیا ہوگا؟ تو گھر کا سارا کچرا کہاں آئے گا؟ واپس پھر گھر میں آ جائے گا۔ تو صرف ہم نے اپنا گھر صاف کر لیا تو باہر جب گناہوں کی ہوا چلے گی تو وہ پوری ہمارے گھر میں آ جائے گی۔ اس لیے صرف گھر صاف کرنے سے کام نہیں چلے گا، پوری گلی صاف کرنی پڑے گی۔ گلی صاف کرنے سے کام نہیں چلے گا، پڑوس کی گلی والوں کو بولنا پڑے گا تمہیں بھی صاف کرو، جی پورے محلے والے کو بولنا پڑے گا تم سب صاف کرو، گھر بھی صاف کرو گلی بھی صاف کرو، پوری بستی والوں کو بولنا پڑے گا جی گلی بھی صاف کرو بستی بھی صاف کرو، پورے علاقے والوں کو، پورے ضلع والوں کو، پورے ملک والوں کو، جی پوری دنیا والوں کو بولنا پڑے گا کہ صرف اپنا گھر صاف کرنے سے کام نہیں چلے گا، ہر آدمی گھر کے سامنے کا آنگن بھی صاف کرے، گھر کے سامنے کی گلی بھی صاف کرے، بستی بھی صاف کرے، سارا علاقہ پاک صاف رکھے، تو اس سے کیا ہوگا؟ ہمارا گھر بھی پاک صاف ہوگا۔ ورنہ پتہ نہیں کہاں سے ہوا چلے گی اور وہ ساری کی ساری ہوا گندگی کو پھر واپس ہمارے گھروں میں لے کے آ جائے گی۔ ایک آدمی کیا کر لیا؟ ٹو ویلر چلانا سیکھ کر جی اس نے لائسنس لے لیا۔ میں ٹو ویلر چلانا سیکھ کر لائسنس لے لیا تو میرا اکیلے کا لائسنس لے لینا کافی ہے؟ جی کافی نہیں ہے، بازو والے کو بھی بولنا پڑے گا، دوسرے چلانے والے کو بولنا پڑے گا بھائی لائسنس لے لو، سیکھ کر چلاؤ، اور سیکھ کر چلانے کے بعد میں لائسنس لے لو۔ اگر دوسرا لائسنس نہیں لیا، انہیں یلبوٹ رہا تو کیا ہوگا؟ جی ہماری گاڑی کو لا کر انہیں ڈیش مار دے۔ ہم تو سیکھ لیے، لائسنس بھی بنا لیے، لیکن دوسرے نے نہیں سیکھا تو اس نے لا کر اپنی گاڑی ہمارے سے ٹکرا دی۔ تو آج ایسا ہی ہوتا ہے، ہم مسجد وار جماعت میں ہیں، ہم اللہ کے راستے میں وقت لگا رہے ہیں، لیکن گھر کے ماحول میں دین نہیں آیا تو بیوی کی گاڑی ہمارے سے ٹکرا جاتی ہے۔ بیوی ٹکر ماری تو گاڑی نیچے۔ حاجی صاحب کیا تمہارے گھر کی شادی ایسی ہو رہی ہے نا، شادی میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یہ سب چل رہا ہے نا، بولے تو انہیں کیا بولتے ہیں؟ کیا بولنا حضرت بھائی کا نہیں مانتے۔ کیا ہو گیا کہ بیوی کی گاڑی ٹکرا گئی، کبھی بیٹے کی گاڑی ٹکرا گئی۔ تو اس لیے خود بھی لائسنس بنانا، سب کو بھی لائسنس۔ تو یہ محنت ہے، اس محنت کو کہتے ہیں تبلیغ کی محنت، یہ روزانہ ملاقاتوں میں گھر گھر جانا، ہفتے میں 2 مرتبہ محلہ پڑوس کے محلے کا گشت کرنا، 3 دن جا کر قریب کی چھوٹی چھوٹی بستی والوں کو سمجھانا، گھر بھی پاک کرو، گاؤں بھی پاک کرو، دل بھی پاک کرو اور علاقے کو بھی پاک کرو ایمان کی محنت سے۔ پھر 40 دن لگا کر کبھی ضلع میں، کبھی ملک میں، کبھی دور، کبھی نزدیک، اللہ کے دین کی محنت کر کے سب کو سمجھانا، کبھی 4 مہینے اور دور جا کر، کبھی بیرون کے 4 مہینے دور سے دور جا کر اللہ کے دین کی محنت کر کے پوری دنیا کو سمجھانا کہ ایمان بنانا، یقین بنانا، اپنے آپ کو، گھر والوں کو، جی زندگیوں کو پاک صاف کرنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ یہ ہے ایمان کی محنت۔ کریں گے انشاءاللہ؟ جی یہ ساری محنت ہم سب کو کرنا ہے، جی کریں گے انشاءاللہ۔ تبلیغ والوں کی مثال، تبلیغ والوں کی مثال فائر انجن والوں کے جیسی ہے۔ تبلیغ والوں کی مثال کیسی؟ ارے بولو، فائر انجن معلوم؟ نہیں معلوم؟ ارے انگار لگتے نا، لگے تو کون آتے ہیں؟ انگار بجھانے آتے نا، کیا بولتے ہیں اسے؟ ہاں فائر انجن نا جی۔ تو تبلیغ والوں کی مثال کیسی ہے؟ فائر انجن والوں کی جیسے۔ کہیں بھی آگ لگ گئی تو کسے آواز دیتے؟ فائر انجن والوں کو بلاتے بھائی جلدی سے آؤ، ذرا آگ لگے بجھاؤ۔ جی ایک محلے میں آگ لگ گئی تو آگ لگتے ہی کیا کرے؟ فائر انجن کے آفس کو فون کرے، فون کر کے بولے ایسا ہمارے محلے میں ایک جگہ آگ لگ گئی ہے، ذرا جلدی سے آؤ، آ کر آگ بجھاؤ۔ تو وہاں آفس میں جس نے فون اٹھایا، اس نے فون اٹھا کر کہا جی حضرت معاف کرنا، آج ہمارے سٹاف کی شادی ہے، آج نہیں آ سکتے، صبح ہی آ جاتے۔
सवा सुबह ही आए तो चलता है? अरे बोलो चलता है या नहीं चलता? नहीं चलता, नहीं चलता। लोग क्या करते हैं, जरिए अंगार उठा ले को सीधा ऑफिस को चले आते हैं। हमें जलती कि नहीं जलते कि पहले तुम्हें, तो आग लग जाती है तो फायर इंजन वालों को बुलाते हैं। अब क्या हो गया, पहले जमाने में, आज से चंद साल पहले, जरे साल पहले, घरों के ऊपर अल्मुनियम का झंडा लगा रहता था। याद है किसे? तभी भूल गए सब जने। आत्मा पूरे जन्नत को चले जाती है। अरे पुराने चीजें याद है कि भूल गए? घर के ऊपर अल्मुनियम का झंडा लगा रहता था, याद है? हाँ, याद आया? नहीं याद आया अभी? हाँ, याद आया क्या? हाँ, घर के ऊपर लगा रहता था ना अल्मुनियम का झंडा। तो उस जमाने में घर घर में, दूर दूर लगा रहता था, किसी एक घर में, किसी घर में, मोहल्ले के 2 घर 4 घर में लगा रहता था। तो वो अल्मुनियम के झंडा जब जिस जमाने में लग के रहता था, उस जमाने में हमारे बुजुर्ग हजरात फरमाते थे, एक ही उल्लू काफी था बर्बाद गुलिस्तान करने को। उल्लू कान तो भी आंखों बैठ गया तो क्या हो जाता, पूरे का पूरा आबाद इलाका वैरान हो जाता है। तो उस जमाने में बोलते थे बड़े बुजुर्ग हजरात, एक ही उल्लू काफी था बर्बाद गुलिस्तान करने को, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा। वो जमाने में बोलते थे। कौन से जमाने में? जब वो घर घर के ऊपर जी वो लगा रहता था। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जमाना बदला, करवट लिया जी, जमाने ने करवट लिया और क्या हो गया, हर जेब में अंगार डब्बा आ गया। हर जेब में क्या आ गया? अंगार डब्बा जी। है नहीं है? देख लो है कि नहीं? हाँ हाँ, हर जेब में अंगार डब्बा आ गया। पूरी दुनिया को आग लगा सकते हैं ऐसा अंगार डब्बा है। अभी लॉकडाउन आया ना, अभी लॉकडाउन गुजरा ना जी, तो लॉकडाउन के जमाने में क्या हुआ और बड़ी मुसीबत हुई। लॉकडाउन के जमाने में बच्चे कहां बाहर चले जाती कि, बच्चे बाहर जाकर कहां बीमार हो जाती कि, इस डर में हर घर वालों ने क्या किया, बच्चों के हाथ में मोबाइल देखो कोने में बिठा था। हुआ नहीं हुआ? अरे बोलो ना। हाँ, बच्चे कहां बाहर जाकर बीमार हो जाती कि, कहां बीमार हो को घरों के बड़े आदमियों को बीमार कराती कि, ये बच्चे घर में टिकते नहीं, उछलते कूदते रहते हैं, बाहर चले जाते हैं। तो घर के बच्चे बाहर नहीं जाना, उसके लिए क्या करे, सबके पास कोई तदबीर नहीं थी, सिर्फ एक तदबीर थी, सबने क्या किया, मोबाइल देके कोने में बिठा दिया। अब वो घर के बच्चे के हाथ में जो मोबाइल दिए ना, अब वो वापस लेना मुमकिन नहीं रहा। घर में मोबाइल दिए सो वापस लिए जी, वो वापस नहीं ले सके, दिए लेकिन वापस नहीं ले सके। पहले तो घर को आग लगी थी, उसके बाद बड़ों को आग लगी, अब तो घर का घर, घर के मर्द, घर की औरतें, घर के बच्चे, बड़े सब जी। अब का नया दौर कैसा है जी, हर माँ दुनिया के ये कोने से लेकर वो कोने तक, हर माँ अपने बच्चे को खाना खिलाना तो उसके पास एक ही तरीका है जी, ये इस कोने से लेकर उस कोने तक। वो तरीका क्या, मोबाइल डाल को बच्चे के हाथ में दे डालना और निवाले बना बना को मुंह में डालते रहना। ये ना तरीका है चिकोड़ी में, दूसरा क्या तबे के। हाँ, पूरी दुनिया तो पैदा होने वाले बच्चे से लेकर कब्र में पैर लटकाए हुए बूढ़े तक सबके हाथ में अंगार डब्बा। चारों तरफ आग ही आग है, बातिल की आग, बेदीनी की आग, अल्लाह की नाफरमानी की आग, गुनाहों की आग। अब उस आग के बुझाने के लिए तबलीग वाले को बोले आओ जरा आग बुझाओगे, तो तबलीग वाले क्या बोल रही, सुबह ही आ जाती है।
وہ لاک ڈاؤن میں سست ہوئے نا، اب تک چست نہیں ہوئے. لاک ڈاؤن میں جو سست ہوئے اب تک چست نہیں ہوئے. اب بھی کیا بولتے ہیں، اب بھی ذرا حالت اچھے ہونے دو نا، پھر شروع کر ڈالی رونا، پھر کو سا کرونا پھر شروع کر دیے ہیں. ابھی ذرا حالت اچھے ہوں دے. گھر کے بڑے بھی کیا بولتے ہیں، جانا کو باہر کام بھی دور گیر سب جانا کو، تو ابھی ذرا دن گھر میں رہو جی، جماعتاں گماعتاں کا کام سب ابھی نہ کو، تو اور ذرا دن چھوڑ ڈالیں گے. ارے کیا بولو، اور چند دن چھوڑ دیں کیا؟ تو بھی بولو نا، اور چند دن کی چھٹی دے دیں کیا؟ حافظ صاحب، حافظ بشیر صاحب نہیں ہے کیا؟ پورے گاؤں والے پوچھ رہے ہیں چھٹی دے دو اور ذرا دن. ارے چھٹی دیں گے، کام کریں گے انشاءاللہ. ہاں، کون کریں گے؟ ہاں، ہمت کرنا، نیت کرنا، ارادے کرنا، اللہ کے راستے میں دین کی محنت میں وقت لگانا. ہر آنے والی دنیا کی، آخرت کی ہر آنے والی پریشانی کا حل اللہ تعالیٰ نے تبلیغ کے دین کے کام میں رکھا ہے. یہ کام کریں گے اللہ ساری دنیا میں امن لائیں گے، ساری دنیا میں چین لائیں گے. اس لیے ہم سب کو نیت کرنا ہے کہ اللہ کے راستے میں 4 مہینے چلا لگائیں گے انشاءاللہ. ذرا نیت کر کو کھڑے ہو جاؤ. کون لگائیں گے؟ سب نیت کر کو کھڑے ہو جاؤ. کھڑو انشاءاللہ. کھڑو، ہمت کر کو، نیت کر کو کھڑو انشاءاللہ. ارے کھڑو انشاءاللہ. نام فرشتوں کو لکھاؤ، نام بیلگام والوں کو نہیں، فرشتوں کو لکھاؤ. کھڑو انشاءاللہ. مسجد والے نہیں کھڑے، مسجد میں جو ہے یہاں کھڑکی سے دکھ رہا ہے، نہیں کھڑے کون بھی. ہاں، ہاتھ ہلاؤ ذرا مسجد والے. مسجد میں جو کھڑے ہو نا، ہاتھ ہلاؤ. کھڑ کو پہلے کھڑے ہو جاؤ. ہاں، سب کھڑے بھائی، دیکھو سب کھڑے. ہاں، اللہ قبول فرمائے، اللہ برکت عطا فرمائے. جائیں گے نا انشاءاللہ جی؟ خالی دکھا کو خوش کرنے کی اللہ کے راستے میں جانے انشاءاللہ. جائیں گے، سب جائیں گے انشاءاللہ. اللہ قبول فرمائے جی. 2 مہینے، 3 مہینے، 4 مہینے، زیادہ سے زیادہ آئندہ سال، اگلے سال سے پہلے یہ پورے مجمع کا اللہ کے راستے میں وقت لگ جانا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے. بیٹھ جاؤ ماشاءاللہ، بیٹھ جاؤ. اللہ قبول فرمائے، بیٹھ جاؤ. بھائی جو جماعتیں کل صبح روانہ ہو رہی ہے، جو جماعتیں